نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، اسلام کی باتیں۔ شعیب کی امی کی بے چینی دیکھ کر اس کی دادی نے پوچھ ہی لیا کہ بیٹی کیوں بے چین ہو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ امی، شعیب مغرب کی نماز پڑھنے مسجد گیا تھا، ابھی تک لوٹا نہیں ہے، اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، سوچ رہی ہوں کہ خود مسجد تک چکر لگا آؤں۔ بیٹا ابھی 10 منٹ اور انتظار کر لو، ممکن ہے آتا ہی ہو، شعیب کی دادی نے اس کی امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس دوران دروازے پر بیل بجی تو وہ سمجھ گئیں کہ دروازے پر شعیب ہی ہے۔ وہ بھاگ کر گئیں، نہ جانے انہیں کیوں بے چینی ہو رہی تھی، حالانکہ وہ ہر روز مغرب اور عشاء کی نماز مسجد پڑھنے جاتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس پر سوالات کے بوچھار ہو گئے، اتنی دیر سے کہاں تھے وغیرہ وغیرہ۔ ماما، مغرب کی نماز کے بعد مولوی صاحب اور دوسرے کئی لوگ مسجد کی چھت پر ربیع الاول کا چاند دیکھنے چلے گئے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چاند دیکھ کر سب نے دعا مانگی اور پھر میں گھر واپس آ گیا۔ مجھے 15-20 منٹ زیادہ لگے ہوں گے۔ آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی تھیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دراصل میں بھی بھول گئی تھی کہ آج ربیع الاول کا چاند نکلے گا۔ میں بھی چھت پر جا کر ابھی چاند دیکھتی ہوں۔ نہیں ماما، اب چاند نہیں ہے، جب ہم لوگ چاند دیکھ رہے تھے تو وہ اسی وقت غروب ہو گیا تھا۔ اچھا چلو میں دعا تو کر لوں۔ دراصل ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی دوران ان کی دادی بھی ان کے پاس پہنچ گئیں۔ وہ ان کی ساری گفتگو سن چکی۔ دونوں خواتین نے وہی قبلہ رخ کر لیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ شعیب نے بھی رسماً ہاتھ اٹھا دیے اور آمین کہتا رہا۔ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی دادی گویا ہوئیں، بیٹا شعیب، تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 6000 سال بعد ہوئی تھی؟ اس وقت انسانوں میں اچھے اور برے کی تمیز کا احساس خاصا بہتر ہو چکا تھا، مگر پھر بھی عرب کے لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے اخلاق بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی اور درگزر کر دینے والی باتوں پر بھی لڑتے مرتے تھے۔ مثلاً ایک قبیلے کے لوگوں نے اپنے جانوروں کو دوسرے قبیلے کے جانوروں سے پہلے پانی کیوں پلا دیا؟ اسی بات پر ایسی جنگیں ہو رہی تھیں کہ دونوں اطراف سے لوگ مر رہے تھے۔ یہ لوگ لڑکوں کی پیدائش پر تو بہت خوش ہوتے تھے، مگر کسی لڑکی کی پیدائش پر ان کے ہاں صف ماتم بچھ جایا کرتی تھی، اور اکثر لوگ تو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور اس پر انہیں کوئی خوف یا شرمندگی بھی نہیں ہوتی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ یمن کے ایک بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ناکام ارادہ کر لیا اور اپنے اس ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے ہاتھیوں کا گول لے کر مکہ تک پہنچ گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی ناپاک ارادے ننھے منھے پرندوں کے ہاتھوں خاک میں ملا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس عظیم سانحہ کے چند ماہ کے بعد ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کئی ایسے واقعات بھی رہنما ہوئے جو عام زندگی میں رہنما نہیں ہوتے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آگ کی عبادت کرنے والے کئی سالوں سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ ایران کے شاہی محل میں زلزلہ آیا اور اس کے عظیم الشان میناریں زمین بوس ہو گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر رکھے بت جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے وہ بھی زمین بوس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جن کا نام حضرت عبداللہ تھا اور وہ اپنے باپ حضرت عبدالمطلب کے 10ویں بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر دادا حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبدالمطلب نے اس خوشی اپنا دودھ پلانے کا حکم دیا اور اس خوشی میں اسے آزاد بھی کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد ابو لہب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔
بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گاؤں لے گئیں۔ اس وقت عرب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں امراء کا دستور یہی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی صحت افزا مقام پر بھیج دیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کا کہنا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھی تو ان کی سواری جو پہلے بہت سست رفتاری سے چل رہی تھی، سبک رفتاری سے چلنے لگی اور اس نے ان کے پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس وقت ان کا گاؤں قحط سالی کا شکار تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے سے وہاں بھی بہار آ گئی تھی۔ ان کی بکریاں جو کہ پہلے دودھ نہیں دے رہی تھیں پھر سے بھرپور طریقے سے دودھ دینے لگیں۔ 2 سال تک وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کا اپنا بچہ بھی پیٹ بھر کر دودھ پیتا۔ 2 سال کے بعد جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئیں تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 6 سال ہوئی ہوگی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا انتقال پا گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا حضرت عبدالمطلب پر گئی۔ وہ بھی 2 برس بعد وفات پا گئے تھے۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی ایسی شاندار تھی کہ پورے عرب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور کردار کی ہر شخص ضمانت دیتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا گیا۔ دادی جان، اسی وقت جب کہ ہر طرف لوگ شرک یعنی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ شعیب نے اپنی عالمیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور جوانی میں بھی مراسم شرک سے اجتناب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوی کے استوان پر لے گئے۔ وہ لوگ اپنے رسومات کرتے رہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلقین میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ رضاعت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بنو سعد کے قبیلے میں بکریاں چرانے چلے جاتے تھے۔ رضاعت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے گھر آ گئے تو اپنے عمر کزنز کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو پہلے بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے اور کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر شریک طعام ہوتے تو سب کے پیٹ بھر جاتے، اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹوں کو تاکید کر دی تھی کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور شریک کر لیا کرو۔ حضرت ابو طالب کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت سنجیدہ تھے، کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا اور نہ ہی کبھی کسی کی عیب جوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ آپ کے ہم عمر تھے، جبکہ دوسرے چچا عباس بن عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر فن حرب سیکھا کرتے تھے یعنی جنگیں ترتیب لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تجارت کے غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ یہ تجارتی قافلہ کئی جگہوں پر پڑاؤ کرتا ہوا شام کے سرحدی شہر بصرہ میں ایک عیسائی عبادت گاہ کے سامنے پہنچا تو وہاں کے راہب بحیرہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ سے کہا، تم لوگ گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ کے لیے جھکا نہ ہو، اور ایسا کسی نبی کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعد از بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور اسے بوسہ دیا اور کہا کہ اس بچے کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا کیونکہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور
اس پر حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ساتھ واپس مکہ بھجوا دیا۔ دادی جان، آپ کے پاس تو بہت سی معلومات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو عید میلاد النبی کے حوالے سے ایک لیکچر دینا چاہیے جس میں بڑوں کے علاوہ بچے بھی شامل ہوں۔ تم نے بالکل صحیح کہا شعیب کی امی بولی، آپ کے ابا آ جائیں تو ہم اس کے حوالے سے پروگرام بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عید میلاد النبی سے پہلے آنے والی رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ گھر پر ہی رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کی دعوت رکھتے ہیں۔ سب لوگ مل کر قرآن خوانی بھی کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نعتیں پڑھیں گے، دادی کی اچھی اچھی باتیں بھی سنیں گے۔ اس رات میں عام لوگ جو لغویات کرتے ہیں ہم اس سے ہر ممکن طریقے سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ماما، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بھی اپنے دوستوں اور ان کے اہل خانہ کو مدعو کروں گا، وہ آ کر میری دادی کی زبانی اچھی اچھی باتیں سنیں، لغویات سے بچیں اور آپ کا تیار کردہ مزے مزے کا کھانا بھی کھائیں۔ امید ہے پیارے دوستوں آپ کو میری پیاری سی ویڈیو اسلام کی بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک بھی کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میں اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں گی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی آپ کو آگے شیئر کروں گی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر۔ اللہ حافظ۔